فاطمہ کیا حضور آئے تھے؟ کالی کیسے پتا؟ کہا آنگن کی خوشبو بتا رہی ہے کہ میرے نبی نے یہاں قدم رکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خوشبو بتا رہی ہے کہ میرے نبی یہاں آئے ہیں۔ خاتون جنت مسکرائیں، کہنے لگی حضور بیٹھے ہیں۔ کدھر ہیں؟ کہا وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ توڑ کر کے گئے، دو زانو بیٹھ گئے، محبوب میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، سرکار کیسے آنا ہوا؟ کہا علی آج بیٹی کو لینے آیا تھا، دل نہیں لگ رہا تھا، 3 دن ہو گئے، علی اجازت دے تو میں بیٹی کو لے کے چلا جاؤں۔ چیخ نکل گئی حضرت علی کی، آقا انتظار کیوں کیا؟ کہا علی تیری اجازت کا انتظار تھا، تم آؤ گے اجازت دو گے تب ہم بیٹی کو لے کے جائیں گے۔ حضرت علی نے قدم پکڑ کے کہا تھا محبوب آپ میرے بھی مالک ہیں، فاطمہ کے بھی مالک ہیں، کبھی آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ میرے آقا نے کہا تھا علی بے شک میں فاطمہ کو لے جاتا، لیکن تیری اجازت کے بغیر، اگر آج لے جاتا تو یہ بیٹیوں کے لیے دلیل بن جاتا، باپ کے کہنے پہ شوہر کے بغیر وہ چلی جاتی۔ آج میں تیری اجازت سے لے جا کے بتا رہا ہوں قیامت تک کوئی بھی بیٹی شوہر کی مرضی کے بغیر اس کا گھر چھوڑ کے نہیں جا سکتی۔ نعرہ تکبیر۔ اللہ سے کوئی روٹھے تو روٹھے، بس مدینے والا نہ روٹھے، کیا کہیں بے شک۔ باقی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ سنیں بہت غور سے، اگر چاہتے ہو حضور آئیں تو سنیں۔ ایک نوجوان رشتہ ہوا، رشتے میں بڑی رکاوٹ ہے، بیٹے بیٹے کہہ رہی ہے نہیں داڑھی والے سے نکاح نہیں کرنے کا، کلین شیو چاہیے۔ اور نوجوان سے بھی ہم کہ میں داڑھی رکھ لے تو کہہ رہا ابھی شادی نہیں ہوئی ہے۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں آج تک کوئی مولوی اس لیے کوارا نہیں مرا کہ داڑھی کی وجہ سے اس کی شادی نہیں ہوئی۔ ایک بندہ بتا دو، کوئی نہیں مرا۔ میں آپ کو ایک بڑی بات بتا دوں مشورے کے طور پہ، یہ پلے باندھ لینا، پلے باندھ لینا۔ کبھی بھی رشتے کی بات آئے نا، ہوتے ہی رشتے کی باتیں، ماں دیکھنے جاتی ہے، پوپھی دیکھنے جاتی ہے، خالہ دیکھنے جاتی ہے، لڑکی دیکھنے کے لیے اکثر بیشتر یہی رشتے جایا کرتے ہیں۔ کچھ بے غیرت ہیں جو خلیرے بھائی کو بھیجتے ہیں، اپنے دوست کو بھیجتے ہیں، کہتا میرا کزن دیکھے گا، کزن ہے کہ جن ہے، بھیج کیوں رہا ہے اس کو؟ غیرت مر گئی ہماری، بیوی ہماری ہے تو بھائی ہمارا بھائی کیوں دیکھے؟ ہماری بیوی ہے نا تو ہمارا فرینڈ کیوں دیکھے گا؟ اسی بے غیرتی نے گھروں سے عزتوں کے جنازے نکال دیے۔ اور دل تو تب دکھتا ہے نا کئی بار نا بے غیرت، اب تو آن دا اسٹیج انگوٹھی پہنا کے انگیجمنٹ ہو رہی ہے، غیرت کا جنازہ ہی نکل گیا، ختم۔ کہنے کو ہم مسلمان ہیں، نام کے مسلمان رہ گئے ہم لوگ، ورنہ ہم تو اتنے غیرت والے تھے، ہماری بیٹی پہ کسی کی نظر پڑ جاتی تھی ہم آنکھیں نکال لیتے تھے، لیکن بیٹی کی عزت پہ آنچ نہیں آنے دیتے تھے۔ آج خود تماشے بنا رہے ہیں، دولہا دلہن انگوٹھی پہنا رہے ہیں، کیا تماشائی ہے؟ مولانا چپ رہو، نیا دور ہے۔ میں نے کہا ہوا اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں، ہم ڈوب رکھے ہیں، اب کوئی بچانے والا نہیں، برباد ہو رہے ہیں، کوئی سنبھالنے والا نہیں۔ رشتوں کی بات آتی ہے، میں بات عرض کر رہا تھا کہ زیادہ تر جو رشتے نا تو ماں بہن بیٹی دیکھنے جاتی ہیں تو یہ صرف ظاہر دیکھ سکتے ہیں، فیس، اندر کا نہیں، اندر کا کوئی گارنٹی نہیں کہ اس لڑکی کے دل میں کیا ہے، چلن کیسے، کردار کیسا ہے۔ میں گارنٹی دیتا ہوں، سن ماں باہر کا دیکھے گی، اندر کا اگر اسکین کرنا ہو تو داڑھی رکھ لے۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ، زندہ باد۔ اندر کا اگر دیکھنا اس کے دل میں کیا ہے تو داڑھی رکھ لے، اس لیے کہ غلام مصطفیٰ کے نکاح میں کوئی بھی شیطان عورت نہیں آ سکتی ہے۔ واہ واہ واہ، داڑھی والے کو وہی پسند کرے گی جسے خدا سے بھی پیار ہوگا، مصطفیٰ سے بھی پیار ہوگا۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور امین شریعت کانفرنس، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ، واہ 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 واہ، کریں گے انشاءاللہ۔ زندہ باد، زندہ باد۔ اگلی بات سن، رشتہ ہوا نوجوان کا، اور جب رشتہ ہو گیا نا، اس وقت کلین شیو تھا، کسی مولوی کے پاس بیٹھا، اس نے حضور کی سنت کی فضیلت بتائی،
کا بندہ قبر میں داڑھی کے بال لے کے چلا جائے، خدا کی قسم فرشتے اس سے حیا کیا کرتے ہیں، ورنہ خیریت نہیں ہے قبر میں، آسان نہ سمجھ لینا۔ ہاں کہ ادھر دبایا ادھر بریانی کا بھگونا بخشوا لے، بریانی کی وجہ سے 4-5 لٹ فالتو پڑ جائیں گے لیکن کم نہیں ہوں گے۔ یہ بتا رہا ہوں میں، پہلے جینا مشکل تھا، اب لوگوں نے مرنا مشکل کر دیا۔ صحیح۔ آج غریب بیمار ہو جائے نا حضرت تو اسے یہ ٹینشن کھا جاتی ہے میں مر گیا تو میرے بچے کفن کیسے لائیں گے، میری قوم بریانی کھانے کی آتی ہے، وہ 3 بھگونے بریانی کیسے بنے گی؟ برا مت مانیے گا، یہ میتوں میں جو نوت کے تم پڑوس کا بندہ ناک تک بھر کے بریانی کھاتا ہے، یہ مسلک اعلیٰ حضرت کے بالکل خلاف ہے، بالکل خلاف ہے۔ بند کرو یہ فالتو کے خرچے، غلط نہیں کہہ رہا ہوں، پہلے جینا مشکل تھا مرنا مشکل ہو گیا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا جیسے غریب ہاسپٹل جاتا ہے خرچ میں کیا کیا نہیں بک جاتا، غریب بیوی کے کنگن بک گئے، شوہر زندہ رہ جائے اس نے اپنا زیور اتار کے بیچ دیا تاکہ اس کا علاج ہو سکے، اس سے بھی نہ ہو سکا پورا تو قرض لے کر کے شوہر کا علاج کرایا، 3 دن کے بعد خبر آتی ہے کہ شوہر کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، جب یہ خبریں آیا کرتی ہیں پھر سوچ تو سکی غریب کے گھر میں کتنی بجلیاں گرتی ہوں گی، کتنے حسرتوں کے جنازے نکلتے ہوں گے۔ سوچ تو سکی جب یہ خبر آیا کرتی ہے فلاں انتقال کر گیا ہے، میری قوم کے 4 معزز لوگ جاتے ہیں کرسی ڈال کے اس مرنے والے کے دروازے پہ بیٹھتے ہیں، بچے کو بلا کے کہتے ہیں ذرا مرنے والے کے بیٹے کو تو بلاؤ، مرنے والے کے یتیم بچے کو بلایا جاتا ہے اور بڑی بغیرتی سے سوال کیا جاتا ہے، جاؤ بیٹے ماں سے پوچھو بریانی کا چاول گھر میں ہے یا باہر سے خریدا جائے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا تمہیں احساس ہے اس یتیم کے درد کا جو آج یتیمی کا داغ اس کے سینے پہ لگا ہے؟ بتاؤ تو سکی کہ اپنے باپ کی جدائی کو بھول پائے گا یہ جس سے تم بریانی کا سوال کر رہے ہو؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا، جب جب کوئی باپ بیٹے کو سینے سے لگائے گا اسے اپنا باپ یاد آئے گا، جب کوئی خوشی کے دن اپنے باپ کے سینے سے لگے گا تب یہ یتیم بلک کے روئے گا جس سے تم بریانی کا سوال کر رہے ہو، جس سے تم چاول کا حساب لیتے ہو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں غیرت کہاں مر جاتی ہے ہماری جا کر کے مسلک اعلیٰ حضرت کے نام پر کہ تباہی کا ننگا ناچ ناچا جاتا ہے، بریانی کا چاول پوچھا جاتا ہے۔ خدا کی قسم بچہ سمجھتا ہے شاید یہ ریت ہوگی ہمارے معاشرے کی، یہ رواج ہوگا، جا کے ماں سے کہتا کہ امی چند لوگ باہر آئے ہیں، وہ عورت آج جس کے سر سے سندور صاف ہو گیا ہے، جس کے سر سے آج شوہر کا سایہ چلا گیا ہے، جس نے آج بیوہ ہونے کا لباس پہن لیا ہے، خدا کی قسم سوچ تو سکی کیا گزرتی ہوگی اس بیوہ کے جگر پہ جس کے شوہر کی لاش ہاسپٹل میں ہے، ابھی ایمبولنس لے کے بھی نہیں آئی ہے کہ کھانے پکانے والے دروازے پہ پہلے آ جاتے ہیں۔ بچہ جا کے کہتا کہ امی باہر جو لوگ آئے ہیں یہ پوچھنا چاہتے ہیں بریانی کا چاول گھر میں ہے یا خریدا جائے گا، اس میں جو بوٹی پڑے گی وہ چھوٹے کی ہوگی کہ بڑے کی ہوگی؟ جب بیوہ اتنا سنتی ہے اپنے لال کا چہرہ دیکھ کے کہتی ہے بیٹے ان سے کہہ دو ہمارے گھر میں تو کئی دن کا فاقہ تھا، 3 دن سے ہم نے کچھ نہیں کھایا ہے، لیکن بات اگر بریانی کی ہے ان سے کہہ دو چاول خرید لے جا کر کے۔ جب بچہ آ کے کہتا ہے خرید لو، کہتے ہیں پیسے کہاں ملیں گے؟ بچہ دوڑ کے ماں سے کہتا ہے امی وہ پیسے مانگ رہے ہیں، وہ بیوہ جسے زندگی کا ہوش نہیں ہے اس سے پیسے مانگے جاتے ہیں، پیسے مانگ رہے ہیں۔ تو بیوہ کہتی بیٹے باپ کے قرض علاج کے قرض کا 50,000 باقی ہے، ان سے کہہ دو اور قرضہ لے لیں، جہاں سے ہاسپٹل کا قرضہ دیا جائے گا وہیں سے تمہارا بھی چاولوں کا قرضہ نپٹا دیا جائے گا۔ میں ہاتھ جوڑ کے تم سے کہتا ہوں خدا کے واسطے اگر تمہیں یہ پتا ہے کوئی غریب بیماری سے لڑتے لڑتے دنیا سے گیا ہے اور اپنے پیچھے چند یتیم چھوڑ کے گیا ہے تو نمک کا پانی پی کے نہ جا، اپنے گھر کھانا کھا کے جا، جیب میں 500 کا نوٹ ڈال، جا مرنے والے کے گھر پہ۔ اگر تیری بہن جا رہی ہے بیٹی جا رہی ہے تو اس سے کہہ کہ یہ پیسے اس یتیم بچی کو دے دینا۔ جاؤ تم جا کے کسی یتیم کے گھر کی کہانی دیکھو، کسی مرنے والے کے یتیموں کو جا کے دیکھ لینا، پوچھنا کہ اس کا
بیٹا کہاں ہے جو دیوار سے لگ کے رو رہا ہو؟ سمجھ لینا اسی کا یتیم بیٹا کھڑا ہے جس بچی کے منہ میں پانی ڈالا جا رہا ہو اور گوشت ہو بیٹھی ہو، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ لینا اسی مرنے والے کی بیٹی ہے۔ کتنا بڑا درد ملتا ہے۔ جاؤ اس کی مٹھی میں جا کر کے 500 کا نوٹ دے دو، اس سے کہہ دو آج تو اکیلا نہیں ہے، حضور نے اپنی امت میں تجھے بھی پیدا کیا ہے، مجھے بھی بنایا ہے، جا آج کے بعد خرچہ تیرا ہوگا، پیسہ ہمارا ہوگا، خدا کی قسم غریب بھی راضی ہو جائے گا، مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، خطیب اہل سنت، نعرہ تکبیر، زندہ باد۔ اسی کو مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، یہی مسلک اعلیٰ حضرت۔ واہ 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 واہ۔ بھائی ضرورت مندوں کو کھانے کی اجازت ہے، یہ تھوڑی پوری قوم کو نوت کے کھلا رہے ہو، سارے جا کے ٹوٹ پڑے میت کی روٹی پہ۔ پوچھو ان علماء سے جا کے کیا حکم ہے اس روٹی کا؟ ایک دن نہ کھاتے تو مر تو نہیں جاتے نا؟ شاید ہمارے ایک دن کے نہ کھانے سے کسی غریب کے 50,000 کا قرضہ بچ جاتا، اس لیے بدلو اپنے رویے۔ میں بات عرض کر رہا تھا آپ سے، میں نے کیا کہا تھا ابھی آپ سے؟ میں نے کہا اتنا جینا مشکل نہیں جتنا لوگوں نے مرنا مشکل کر دیا، مرنا مشکل کر دیا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے میرے بھائی۔ کوشش یہ کہ میں عرض کر رہا تھا، نوجوان کا رشتہ ہوا، کسی مولانا کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کیا، اس نے داڑھی کی عظمت و فضیلت سنی، داڑھی رکھ لی، داڑھی رکھ لی، اس نے داڑھی رکھ لی۔ جب برات گئی دولہا بنا نا تو چہرے پہ داڑھی تھی۔ جب برات سسرال پہنچی تو سسرال والوں نے کہا یہ لڑکا تو ہم نہیں جانتے۔ سب نے کہا وہی ہے، بولے جان تو ہم بھی رہے ہیں لیکن اس نے داڑھی کیوں رکھی، داڑھی کیوں رکھی ہے اس نے؟ اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا ہم تمہیں پسند کر کے آئے تھے جب تمہاری داڑھی نہیں تھی، اب شرط ہے ہماری، نکاح تب ہوگا پہلے داڑھی منڈاؤ۔ توجہ ہے نا؟ سن رہے ہیں کہ سو رہے ہیں؟ نکاح تب ہوگا پہلے داڑھی منڈانا پڑے گا۔ نوجوان نے کہا کہ سر کٹ سکتا ہے، اب حضور کی سنت کا اقبال نہیں کٹ سکتا، واہ 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 واہ۔ سر کٹ سکتا ہے لیکن اقبال نہیں کٹے گا۔ لڑکی والوں نے کہا سن دیکھ لے، نکاح کا مسئلہ ہے، داڑھی منڈے کی تب نکاح ہوگا۔ بچے نے کہا بھائی میں شادی چھوڑوں، میں داڑھی نہیں منڈاؤں گا۔ لڑکے کے باپ نے کہا بیٹے عزت کا سوال ہے، برات لوٹ گئی تو معاشرے میں کسی کو منہ نہیں دکھا پاؤں گا، ایسا کر تو آج منڈا لے، نکاح ہو جائے پھر رکھ لینا۔ اس نے باپ کا ہاتھ پکڑا، کہنے لگا ابا بھی عمرہ کر کے آئے تھے، وہ تم نے کہا میں حضور کی جالیوں پہ گیا تو بے ہوش ہو کے گر گیا تھا، ابا بتاؤ وہ کون سا عشق تھا جس نے حضور کی جالیوں پہ بے ہوش کیا تھا، اور یہ کون سا عشق ہے جو آج بیٹے سے داڑھی منڈانے کی بات کر رہا ہے؟ اس نے کہا باپ سے زبان لڑاتا ہے؟ اس نے کہا جب بات حضور کی ہو تو پھر کوئی رشتہ نہیں دیکھا جائے گا، واہ 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 واہ، بات حضور کی ہے تو پھر کوئی رشتہ نہیں۔ اس نے کہا اچھا میری عزت کی پرواہ نہیں؟ اس نے کہا میں تجھ سے زیادہ اپنے آقا کی عزت کرتا ہوں، اگر داڑھی منڈا دی تو تیری عزت رہ جائے گی اور نہ منڈائی تو میرے آقا کی عزت رہ جائے گی۔ باپ نے کہا سن اگر نہیں منڈا رہا نا تو میں تجھے جائیداد سے بے دخل کرتا ہوں، جو عیش ہے عشرت ہے، جو بلڈنگ ہے، جو سارا بزنس ہے، آج سے ایک پائی پھوٹی پائی تجھے نہیں دوں گا اگر تو میری بات نہیں مانے گا۔ بچہ سوچتا رہا، کچھ دیر کے بعد نا اس نے کہا بتا کیا رائے ہے؟ وہ اٹھا اپنی جگہ سے، اٹھ کے وہاں گیا جہاں کچڑے کا ڈھیر تھا، جا کے اس نے سیرا اتارا اور کچڑے کے ڈھیر پہ پھینکا۔ اس نے کہا ابا تیری دولت تجھے مبارک ہو، میرے نبی کی سنت مجھے مبارک ہو، میں جا رہا ہوں اور آج کے بعد تیرے دروازے نہیں آؤں گا۔ یہ کہہ کے نوجوان نے باپ کی دولت اور نکاح ساری ٹکرا دیا، لڑکی کو چلا گیا۔ بڑے باپ کا بیٹا تھا، خوددار بھی تھا، ایک نہیں دو نہیں 6 مہینے گزر گئے لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، مل جاتا تو شکر کر لیتا، نہ ملتا تو صبر کر لیتا۔ باپ نے دھکا دے کے نکال دیا، غربت نے اتنا پریشان کیا کہ ایک جوڑے کپڑے میں زندگی گزرتی رہی۔ موسم سردی کا آ گیا، پھر گرمی تو کٹ گئی نا ایک کپڑے میں، لیکن سردی تو نہیں کٹ سکتی تھی۔ ایک دن ٹھنڈ کڑاکے کی تھی، اس نے سوچا کہاں جا کے لیٹوں، خیال آیا چلو مسجد میں چلتے ہیں۔
اور کسی صف میں لپٹ کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ جا کے ایک صف میں لپٹ کے بیٹھا, رات کا سناٹا, ٹھنڈی کڑاکے کی پڑ رہی تھی, جا کے کونے میں صف میں سمٹ کے نا اور بیٹھ گیا, ایک صف میں سمٹ کے بیٹھ گیا. اس محلے کا جو سب سے امیر بندہ تھا بستر پہ لیٹا تھا, اس کے خواب میں حضور تشریف لے آتے ہیں. کہتے ہیں تو لیٹا ہے, اور میرا غلام تیری مسجد میں سردی سے ٹھٹر رہا ہے. اتنا سنا وہ اٹھا, بستر پھینکا, مسجد میں آیا, آ کے تلاش کرنے لگا کون ہے جس کی میرے نبی نے مجھے خبر دی ہے. توڑ کے آیا, مسجد تلاش کر لی, کہیں نہیں ملا. پھر کہتا کوئی تو ہوگا نا جس کے بارے میں حضور نے بتایا ہے, کہیں تو ہوگا, آقا بلا وجہ نہیں کہیں گے. اس نے کونا کونا چھانا, جب ایک صف کو اٹھایا, اس کے اندر وہ نوجوان ٹھنڈ سے لپٹا ہوا تھا. اس نے ہاتھ پکڑا, گھر لے کے آیا, اچھا بستر دیا, لباس دیا, رات بھر اس کی خدمت کی. جب صبح کا سویرا ہوا ہے, اس نے جب جانے کی بات کی, اس نے کہا میں جانا چاہتا ہوں. اس نے امیر نے ہاتھ جوڑے, کہا یار کچھ دن میرے گھر رک جا, تیرے قدموں کی برکت سے میرا گھر چمک جائے گا. اس نے کہا کیا کہہ رہے ہو, میں اتنی برکت والا کہاں ہوں. کہا اگر تو برکت والا نہیں ہوتا تو تیری خبر آمینہ کے لال نے مجھے نہ دی ہوتی. یار بتا تو صحیح, تو نے کون سی عبادت کی ہے جس کی وجہ سے آقا نے تجھے اپنایا ہے, کون سی ریاضت کر کے آیا ہے جس کی وجہ سے آقا نے تجھے اپنایا ہے. اتنا سننا تھا. نوجوان کہتا ہے مجھے تو کوئی عبادت یاد نہیں ہے, ہاں اتنا ضرور ہے کہ آقا کی سنت کے لیے میں نے پریوار چھوڑ دیا ہے, تب آقا کریم نے مجھے اپنا لیا ہے. اس نے کہا یار مہمان بن جا, میں سمجھ گیا ہوں اگر کوئی ان کے ایک طریقے کو اپنا لے تو وہ اس کو اپنا بنا لیتے ہیں, جو ہر قدم ان کے طریقے پہ چلے. بتاؤ تو صحیح وہ اس کو کتنی عزت عطا فرما سکتے ہیں. واہ 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 واہ, زندہ باد زندہ باد. میرے نوجوان حضور کے لیے کچھ کر کے دیکھو. کچھ نہیں کر سکتے, داڑھی رکھ کے دیکھو, کرتا پجامہ پہن کے دیکھو. آج نہ کٹنگ وہ کراتا جو بیوی کو پسند ہے, بچھو بنوا رہے داڑھی. اڑانے والوں انتظار نہ کرو, جس دن موت آ گئی قبر میں ایک ایک بال کی جڑ میں بچھو لٹکایا جائے گا. یہاں بنانے کی ضرورت نہیں, وہیں بہت لٹکنے. قبر دہشت کا گھر ہے, اور نیک بندے کے لیے خدا کی قسم جنت کی کیاری ہے قبر. صرف جو حضور کے سچے غلام ہوں گے قبر ان کے لیے آرام کی جگہ ہے. ورنہ اگر رب ناراض ہے تو مشکل ہے, مشکل ہے. وہ کہا تھا لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں خدا را, بہن بیٹیوں کو وہ لباس دو جو اللہ کو بھی پسند ہو, رسول اللہ کو بھی پسند ہو. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں, بیٹیوں سے کہو دوپٹے اڑا کرو. لوگ کہتے ہیں ان پہ تقریر کرو, نوجوان کہتا ہے ان کے دوپٹے پہ تقریر کرنا. میں کہتا ہوں تقریر کی ضرورت نہیں ہے, تو ٹوپی اوڑھنا لازم کر لے, بیٹیاں دوپٹوں کو لازم کر لیں گے. ہم نے ٹوپیاں چھوڑ دی, بیٹیوں نے دوپٹے اوڑھنا چھوڑ دی. تم دوپٹے ان پہ لازم نہ کرو, صرف ٹوپیوں کے عادی ہو جاؤ. غیرت بہن کی دوپٹے کو اترنے نہیں دے گی. جب ہمارے ہی سروں پہ ٹوپیاں نہیں تو کس منہ سے کہیں گے دوپٹہ اوڑھو. اس لیے لازم ہے ہم سب پہ, صرف نماز کے لیے نہیں, ہمیں ہر وقت سر پہ ٹوپی رکھنی چاہیے. یہ ہمارے حضور کا دیا ہوا طریقہ ہے. کریں گے انشاءاللہ, سارے وعدہ کریں انشاءاللہ. ہم آپ سے بس اتنی گزارش کریں گے, آپ حضور کی دی ہوئی شریعت کو لازم کریں. بہن بیٹیوں سے گزارش ہے کبھی سر سے دوپٹہ اترنے لگے حضور کی قربانی یاد کرنا. ورنہ یاد رکھ قیامت میں جب نفسی کا عالم ہوگا نا, سیدہ زینب نے کلائی پکڑ کے پوچھ لیا, سن میرے بھائی کی لاش پہ گھوڑے دوڑ رہے تھے, میں نے تب دوپٹہ نہیں چھوڑا, تو نے بھائی کے چہرے پہ دوپٹہ گلے سے بھی اتار دیا تھا. کوئی جواب ہوگا؟ خاتون جنت یہ کہیں کہ میں غربت میں پوری زندگی کاٹ آئی, میں نے اونٹ کی کھال تو اوڑی لیکن نبی کی شریعت میں آنچ نہیں آنے دی. پتا تیری شان میری شان سے بڑی تھی. آج لوگ پوچھا کرتے گھر میں جھگڑے ہیں, ذائقہ نہیں ہے کھانوں میں. میں کہتا ہوں خدا کی قسم یہ ذائقے مسالوں کی وجہ سے خراب نہیں, ہماری بدعمالیوں کی بنیاد پہ خراب ہو رہا ہے. بدعمالیوں کی بنیاد پہ گارنٹی دیتا ہوں, جاؤ مسالہ کسی بھی کمپنی کا ہو, بہن بیٹی درود پڑھ کے کھانا بنانا شروع کرے.
مسالے میں اگرچہ کھوٹ ہوگی لیکن درود کی برکت تیرے کھانے کو مزیدار بنا دے گی. گارنٹی ہے میری. آج نا بیمار ہو رہے, جسے دیکھو لیور کا مریض, کہ گردہ, وہ کہہ رہے میدہ کام ہی نہیں کر رہا مولوی صاحب. جب کھانو کھٹی ڈکارے آ رہی ہے, مولوی حکیم نہیں. کیا چاہتے ہو کہ گیس کی گولیاں بھی یہی بیچے؟ ایک تھیلا دوا کا بھی لے کے چلیں, کسی گولی کی ضرورت نہیں. وظیفہ میں بتا دیتا ہوں, جب کھانا کھانے بیٹھو پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو, جب کھا کے اٹھا کرو صرف الحمدللہ کہہ دیا کرو. یہ 2 ٹیبلٹ ایک کھانے سے پہلے لینی ہے, ایک کھانے کے بعد لینی ہے. اس کو لازم کر لو, خدا کی قسم کبھی لیور خراب نہیں ہو سکتا. واہ 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 واہ, زندہ باد زندہ باد. یہ 2 گولیاں لازم کر لو خالی, ایک کھانے سے پہلے لینی ہے, ایک کھانے